अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जंग को 9 रोज बीत चुके हैं और ताहाल दोनों फरीकैन के एक दूसरे के खिलाफ हमलों का सिलसिला जारी है। सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर हो रही है। मशरक़ वस्ता के खित्ते में तवील जंग का खतरा मुसलसल बढ़ रहा है। आज की अहम तरीन खबर के मुताबिक अमेरिकी और इसराइली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद ईरान के नए रहबर आला का तकर्रर कर दिया गया है। ईरान में रहबर आला का इंतखाब करने वाले इदारे मजलिस खबरगान रहबरी के रुकन अहमद आलम अल खुदा का कहना है कि मुल्क के नए रहबर आला का इंतखाब कर लिया गया है। खबर रसाई एजेंसी महर के मुताबिक आलम अल खुदा का कहना है कि अब सब कुछ मजलिस खबरगान रहबरी के सेक्रेटेरिएट के सरबराह हुसैन बुशैरी पर मुनहसर है, जो इस फैसले का अवामी तौर पर ऐलान करने के जिम्मेदार है। इससे कबल खबर आई थी कि ईरान में नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए मजलिस खबरगान नए लीडर पर मुत्तफिक हो गई है। रुकन मजलिस खबरगान मोहम्मद मीर बाकिर का एक बयान में कहना था कि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के हवाले से ज्यादातर अरकान मुत्तफिक हो चुके हैं, ताहम अमल से मुतालिक कुछ रुकावटें अभी बाकी हैं जिन्हें हल करना जरूरी है। अरब मीडिया के मुताबिक मजलिस खबरगान के अक्सरियती अरकान मुज्तबा खामेनी को सुप्रीम लीडर मुंतखब करने पर मुत्तफिक हैं और अरकान का इत्तफाक राय अवाम की मर्जी और शहीद सुप्रीम लीडर के तर्ज अमल के तसलसल की अक्कासी करता है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने ईरान को खबरदार किया है कि वो आयतुल्लाह अली खामेनी के हर जानशीन को निशाना बनाना जारी रखेंगे। एक्स पर इसराइली फौज के बयान में कहा गया है कि इसराइल न सिर्फ हर जानशीन बल्कि हर उस शख्स का पीछा करता रहेगा जो जानशीन मुकर्रर करना चाहता है। उधर अमेरिका और इसराइल ने ईरान के तेल के ज़खायर पर हमलों से इस जंग की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है और अब रद्द अमल में ईरान भी हर हद पार करने को तैयार दिखाई दे रहा है। पासदारान इंकलाब ने ऑपरेशन वादा सादक 4 के 28वें मरहले का आगाज कर दिया है और ताज़ा तरीन हमलों में नई जनरेशन के जदीद तरीन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तल अबीब और बेरशिबा पर पासदारान इंकलाब ने ईरानी मिसाइलों से अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक उर्दन के मुवफ़्फ़क़त सल्ती एयर बेस पर मुतअद्दिद मिसाइल हमले किए गए, जो कि अमेरिकी तैयारों का सबसे बड़ा और फाल मरकज है। इससे कबल गुज़िश्ता रात ईरान के सूबा इस्फहान में अमेरिकी और इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 11 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। अरब और ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों के दौरान एक मैन्युफैक्चरिंग और वर्कशॉप समेत कई मुकामात को निशाना बनाया गया। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी और इसराइली तैयारों ने इस्फहान, नजफ़ाबाद, आरान और बैदगुल, बरख्वार, खमैनी शहर, शहर रजा, फ्लावर जान और मुबारका के शहरों को निशाना बनाया। तशवीशनाक बात यह है कि अमेरिका और इसराइल ने जंग शुरू होने के बाद पहली मरतबा ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने कोहाक, शहरान और करान के इलाकों में ऑयल डिपो और एक ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। दूसरी जानिब अमेरिका मशरक़ वस्ता में अपनी फौजी क़ुव्वत को बढ़ाने पर गौर कर रहा है, जबकि ईरान की तरफ से भी अमेरिकी फौज से मुतालिक बड़े दावे सामने आ रहे हैं। ईरानी पासदारान इंक़लाब ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 200 अमेरिकी फौजी हलाक और जख्मी किए गए हैं। पासदारान इंक़लाब ने बताया कि 21 अमेरिकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए हैं। इस बयान के बाद ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी का बयान सामने आया, जिनमें उनका कहना था कि उन्हें इत्तला दी गई है कि कई अमेरिकी फौजियों को कैदी बना लिया गया है। अली लारिजानी ने एक्स पर एक बयान में कहा कि उन्हें इत्तला मिली है कि कई अमेरिकी फौजी ईरानी फोर्सेज के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं और अमेरिका उन गिरफ्तारियों को छुपाने के लिए उन्हें जंग में हलाकतें जाहिर कर रहा है। तब अमेरिकी फौज ने इस दावे को फौरी तौर पर मुस्तरद करते हुए इसे झूठ और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करार दिया है। इस जंग के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल और आगे क्या होगा, इसी पर मजीद बात करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर और सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने। साहब शुक्रिया आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या लग रहा है अभी जो खबरें आ रही हैं ईरान से, वो तो यही है कि जो मजलिस खबरगान रहबरी है उसमें अक्सरियती अरकान ने इत्तफाक कर लिया है मुज्तबा खामेनी के नाम पर बतौर सुप्रीम लीडर। क्या समझते हैं, एक जो अमरीकी अज़ाइम थे वो तो नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मुज्तबा खामेनी हैं वो अली खामेनी की ही एक एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, उन्हीं की पॉलिसीज आगे चलेंगी, बल्कि उनसे ज़्यादा एग्रेसिव जो है बताए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सर। मैं समझता हूँ कि पहला जो राउंड हुआ है इस जंग का 9 दिन हो गए हैं, ईरान हैज़ क्लियरली वन दैट राउंड। वो कहते हैं ना, विनिंग बाय नॉट लूजिंग। एग्जैक्टली। ईरान का तो था ना कि आपने रहबर को शहीद कर दिया, टॉप लीडरशिप फारग कर दी, रजीम उनको फॉल करेगी, ना रजीम चेंज हुआ है, ना उनकी फौजी सलाहियत में कमी आई है और मज़ाहमत भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है उनका सिस्टम में स्मूथ सक्सेशन, जो भी आपने खबर दी है मुज्तबा खामेनी की, बड़े 56 साल के हैं, दबंग हैं, और मैं उनके ससुर को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, डॉक्टर हदाद आदिल, जो साबिका स्पीकर थे पार्लियामेंट के और अल्लामा इकबाल के बड़े शहदाई हैं। अच्छा। और मुज्तबा खामेनी भी अपने वालिद मोहतरम की तरह पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त हैं और उनके क्रेडेंशियल्स पूरे हैं। उनके वालिद साहब शहीद हुए, उनकी वालदा शहीद हुई,
ان کی بیگم شہید ہوئی, ان کی بیٹی شہید ہوئی, تو شہداء کی تو جو قربانیاں ان کی خاندان نے دی ہیں تو وہ تو میرے خیال میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس حوالے سے ایران کا جو سسٹم بھی قائم ہے اور وہ بڑے کلیئر ہیں. سب سے بڑی بات ہے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, ایران کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہے ریولوشنری گارڈز, پاسدار. اور مجھے یہی میں نے چیک کیا تھا اپنے دوستوں سے تہران میں, وہ کہہ رہے تھے جو پاسدار ہیں, جو اس گارڈین ہے ریولوشن کے دفاع کرنے میں سب سے, وہ سب مجتبیٰ خامنائی کے شہدائی ہیں. کیونکہ ریولوشنری گارڈز کو بلڈ اپ ہی آیت اللہ خامنائی صاحب نے کیا تھا. وہ ان کا کام صرف دفاع ملک کا نہیں ہے, انقلاب کا دفاع کرنا, حکومت کا دفاع کرنا, امام خمینی کی نظریات کا دفاع کرنا. تو وہ جو ہے نا بڑے اسٹرانگ فورس ہے ایران کی. تو اس میں اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو یہ خوش آئند ہے ایران کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی, کہ ہمارے اچھے دوست ہیں, اور ایک کنٹینیوٹی آف پالیسیز بھی ہوں گی. اور یہ جنگ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیسے شیپ اپ ہوں گی چیزیں مڈل ایسٹ کے اندر؟ جو ایران کی اب تک کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تو کافی کام کرتی دکھائی دے رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ایک سائیکل ہے انرجی کا وہ سارا بالکل ہل کے رہ گیا ہے. انرجی کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور پوری دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی ہے. مڈل ایسٹ آپ کا پورا ہل کے رہ گیا ہے, ان کی معیشت ہل کے رہ گئی ہے. جو ٹرمپ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں, یورپ جو ہے وہ کھل کر اس وقت سامنے نہیں آیا امریکی حمایت میں, اسرائیل کی حمایت میں. آج سوئٹزرلینڈ کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے کہ وہ بھی اس ایگریشن کو سپورٹ نہیں کرتے. تو جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر فرام آؤٹ سائڈ اینڈ فرام ود ان امریکہ, آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے چند دن کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ ایگزٹ کر جائیں گے؟ جو ان کے بیانات ہیں وہ تو اسی طرح کے اشارے دے رہے ہیں کہ وہ پورٹرے تو کر رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا, میں یہ جنگ جیت گیا ہوں, تو شاید وہ اسی طرح کا ایک ایگزٹ لے کے نکل جائیں, یا لگ رہا ہے یہ جنگ بڑی ہوگی, طویل ہوگی؟ صاحب بی ویری کلیئر, یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے. ایسا ہی نیتن یاہو نے اس کا منصوبہ بنایا, اس نے اس کو جنگ میں اس کو گھسیٹ دیا, ڈریگڈ ٹرمپ انٹو اٹ, بلیک میل کر کے ایپسٹین فائلز کے اوپر. اور ایپسٹین ویسے بھی جو تھا وہ موساد ایجنٹ تھا, تو اس میں جھانسا یہ دیا کہ جناب یہ 2-3 دن کی بات ہے اور یہ فارغ ہو جائے گی حکومت, ہم نے پلان پورا بنا لیا ہے, ان کی لیڈرشپ صاف ہو جائے گی اور 3-4 دن میں ایران کلیپس ہو جائے گا, تو آپ بڑے فاتح ایران بن جائیں گے, تو آپ کو تو بڑی مقبولیت مل جائے گی. وہ سارے مفروضے غلط ثابت ہوئے. آئی تھنک یہ سب سے بڑی حماقت ہوئی ہے صدر ٹرمپ سے کہ انہوں نے اس جارحیت میں حصہ لیا, اور یہ اب پھنس گئے ہیں. 4,500 اسٹرائکس کیے ہیں امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے خلاف. ایران نے جوابی 3,500 اسٹرائکس کیے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران کا $10,000 کا ڈرون ان کے $5 ملین کے انٹرسیپٹر کا مقابلہ کر رہا ہے. تو وہ تو میزائلز ماری جا رہے ہیں, ڈرونز ماری جا رہے ہیں. 15,000 فلائٹیں کینسل ہو گئی ہیں, اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا ہے, 20% تیل بند ہو گیا ہے, 30% LNG بند ہو گیا ہے. وہ دنیا میں عالمی بحران آ گیا ہے اقتصادی اور توانائی کا. اور یہ جنگ تو اب راستہ نورا جو سب سے بڑا ٹرمینل ہے تیل کا سعودی عربیہ میں اراوموکو کا, جس میں 5.5 لاکھ بیرلز پر آئل روز کے نکلتے ہیں, وہ بند ہو گیا ہے. یہ تو سارا الٹا ہی ہو گیا. تو امریکہ تو پھنس گیا ہے, اور 6 امریکن لاشیں تو جا چکی ہیں, اور اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم نے بندے بھی پکڑے ہیں یا کیا ہے. اور 9 دن سے کوئی اسرائیلی اپنے بیڈ روم میں نہیں سو رہا, وہ بنکر میں سو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل تو اسلام آباد کا ایک تیسرا حصہ سمجھ لیں, چھوٹا سا ملک ہے, وہ تو مارے گئے ہیں ادھر. وہ تو کہتے ہیں کہاں پھنس گئے ہم, ادھر تو سینسرشپ لگا ہوا ہے. اور ایران نے تو CNN کو اجازت دے دی کہ آپ کے کریں, ان کا کہ معمول کی زندگی گزر رہی ہے, لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, کوئی پینک نہیں ہے وہاں پہ. انہوں نے جو ایرانی قوم کا ایک عزم ہے, ایرانی قوم کی ایک استقامت ہے. 8 سال انہوں نے جنگ لڑی تھی صدام نے جب حملہ کیا تھا انقلاب کے فوراً بعد. تو وہ their DNA is different. وہ وینیزویلا کا صاحب نہیں ہے یا صدام حسین کا عراق نہیں ہے, وہ تو فاشسٹ تھا. یہ ایک پاپولر بیس ہے ان کا, اور انقلاب کے ذریعے حکومت آئی ہے. تو اٹس اے ڈفرنٹ کپ آف ٹی. اور میرے خیال میں ٹرمپ بلنک کرے گا, کیونکہ ٹرمپ از اے مین ان اے ہری, جلدی میں ہے, اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ نقصانات بڑھ رہے ہیں. اس کا اپنا جو بیس ہے, میگا بیس, میک امریکہ گریٹ اگین, وہ کہتا ہے کہ از اٹ اسرائیل فرسٹ اور امریکہ فرسٹ. اور آپ نے کہا تھا نو مور وارز, آپ نے پھنسا دیا. آپ نے جو کہا وہ بلنک کرے گا, بلنک کرنے سے پہلے وہ کوئی بڑا کوئی حادثہ تو نہیں کرے گا مزید, یا اسی پہ آپ کو کہہ رہے آپ کو لگ رہا ہے وہ جو کامیابی اپنی جسے وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں نے بہت کامیابی حاصل کر لی ہے, ہی کین ڈکلیئر وکٹری.
اس نے کہا جی ہم نے ایٹ دس کرنٹ سچویشن اسی سٹیج پہ وہ اپنی وکٹری ڈکلیئر کر سکتا ہے یا کچھ بڑا بلنڈر کر کے نہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم نے ایران کو روک لیا بم بنانے سے، جو بہانہ دینا ہے، یا ہم نے فلانے کو مار دیا. وہ پچھلے سال جون میں بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ ان کا ایٹمی پروگرام ہم نے ختم کر دیا، آبلیٹریٹ کر دیا بقول ان کے. تو وہ ہی کین کلیم وکٹری، کیونکہ زیادہ نقصان وہ برداشت نہیں کر سکتے. ایران کی کیپیسٹی ہے کٹ کھانے کی، برداشت کرنے کی، رگڑا کھانے کی. ان کی ریزیلینس ہے، اسٹرانگ پختہ قوم ہے، وہ نہیں برداشت کر سکتے، وہ اور ان کے حلیف. ان کے لیے مشکلات ہوں گی. جو ایران نے اس پوری جنگ میں ایک حکمت عملی اختیار کی وہ تھا کہ ریجن کے اندر جو امریکن بیسز تھی ان کو ہٹ کرنا، 27 کے قریب ہیں. اس اسٹریٹجی نے کتنا زیادہ ایران کو کامیابی دی ہے، جو انہیں لیوریج دیا ہے امریکہ کو پریشرائز کرنے کے لیے، وہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا، ایران کا امریکہ کا ویسے تو مقابلہ نہیں نا، آن پیپر دیکھیں نا وہ بہت اسٹرانگ ہے، یہ نسبتاً ان کے کمزور ہیں. پلس اسرائیل ایسا ہی تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مضبوط دشمن کے کمزور حلیف ہیں ان کو بھی شامل کرو، تاکہ ان کو نقصان، ان سے دباؤ پڑے گا نا پھر امریکہ پر. اور انہوں نے ویسے بھی کہا تھا آیت اللہ خامنئی نے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو یہ علاقائی جنگ ہوگی، ریجنل وار. اور انہوں نے وارن کیا تھا کہ کوئی ساتھ نہ دے اس جنگ کا. اگر کسی ملک سے کوئی اڈے سے جہاز اڑتے ہیں یا ان کا استعمال ہوتے ہیں تو پھر ایک جوابی کارروائی ہوگی. تو یہ جو کل مسعود پزشکیان کی طرف سے ایک معذرت بھی کی گئی، اس معذرت کے اوپر جو ہے ایران کے اندر سے بھی جو ہے اس بیان کے اوپر ایک مزاحمت نظر آئی ہے علی لاریجانی کی طرف سے، اور جو عباس عراقچی ہیں ان کی طرف سے بھی. لگ رہا ہے کہ وہاں بھی چیزیں جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر دکھائی نہیں دے رہی. اس معذرت کو بھی پھر آج خود انہیں ڈیفینڈ کرنا پڑا، اپنی معذرت کو بھی مسعود پزشکیان کو، کہ اسے جو ہے وہ ڈفرینٹ وے میں لیا گیا. پھر آج ایران نے کچھ اسٹرائکس مزید کی بھی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، دبئی کے اوپر بھی ہوئی، باقی کنٹریز کے اندر بھی ہوئی، بحرین کے اندر بھی ہوئی ہیں. تو یہ جو ایک امپریشن تھا کہ ایران جو ہے وہ شاید پیچھے ہٹ گیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، وہ مزید اٹیکس نہیں کریں گے، شاید کسی ڈیل کی طرف معاملہ جا رہا ہے، کسی بات چیت کی طرف جا رہا ہے، کچھ صلح صفائی ہو رہی ہے، وہ تاثر تو بالکل غلط ثابت کر دیا حالات نے. لیکن اگر ڈیل ہونی ہے تو سب سے پہلے جنہوں نے پہل کی تھی، جو فساد کی جڑ ہیں، وہ تو جنہوں نے جارحیت کی ہے وہ پیچھے ہٹیں گے نا. ایسا ہی ہے. اگر آپ نے کرنا ہے، شروع تو وہاں سے ہوا ہے نا. ایسا ہی ہے. ہمارا موقف ہے افغانستان کے اوپر، لوگ کہتے ہیں جی ڈیل کر لیں افغان حکومت کے ساتھ کابل میں، تو ہم کہتے ہیں کہ جو جڑ ہے ایسا ہی ہے فساد کی جڑ، وہ دہشت گردی وہاں سے آتی ہے، وہ روکو پہلے. بالکل. تو ایران نے بھی ٹھیک کہا نا، ایران نے کہا وہ جو جارحیت ہے اس کا پہلے خاتمہ تو ہونا، پھر آگے بات بڑھے گی. تو جہاں تک پزشکیان صاحب نے کہا ہے، وہ لوگوں نے بھی ان کو کہا، کوئی اور ممالک نے بشمول پاکستان نے، کہ جناب اپنا ہاتھ ہولہ رکھیں اور اپنا اتنا سرکل نہ بڑی کریں. تو شاید اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ جو خبریں کل سے آ رہی تھی کہ پاکستان کی میڈیشن کی وجہ سے ایران کو جو ہے وہ اس نے یہ بیان دیا ایران نے کہ ہم فی الحال، ہو سکتا ہے پاکستان کا بھی ہو، اس میں انڈونیشیا نے بھی ان کو کہا تھا، کچھ اور ممالک نے بھی کہا، سعودی ڈیفنس منسٹر کے ساتھ بھی جو میٹنگ ہوئی تھی فیلڈ مارشل کی، اس کا بھی بتایا جاتا ہے. لیکن اس کی سگنیفیکنس یہ بھی دیکھیں نا کہ سعودیہ ہو یا دوسرے ممالک ہوں، اڈے امریکہ کو دیے، ہتھیار ان سے لیے، پیسہ امریکہ کو دیا، تو ان کا دفاع تو نہیں ہو سکا. لے دے کے تو وہ پاکستان پر ہی انحصار کرے نا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم پر ان کا ایک اعتماد ہے کہ پاکستان از اے کریڈیبل پارٹنر. اور یہ جو واقعہ اور جو ان کے جو اتنا بڑا ریلائنس تھا کہ امریکہ بہادر یہ کرے گا، تو لیٹ ڈاؤن کر دیا. امریکہ کا تو زیادہ تر جو فوکس ہے وہ اسرائیل کے ڈیفنس کے اوپر ہے، زیادہ تر نہیں، مکمل. ان ممالک کو تو سیکھنا چاہیے، ان کے لیے تو لیسن ہے. یو اے ای کا بلینئر ہے خلف العبدور، جس نے خط پہ لکھا، اوپن لیٹر لکھا ہے. اس نے کہا کہ who gave you the authority to start this war؟ اور آپ نے مروا دیا ہمیں. تو یہی سوچ سب خلیجی ممالک کی ہے، بشمول سعودی عربیہ، کہ یہ امریکہ تو اعتماد بھی نہیں کر سکتے، ان پر ہم نے انحصار کیا، انہوں نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا. تو اس لیے وہ رجوع کر رہے ہیں پاکستان کی طرف، کچھ لوگ قطر والے ترکی کی طرف رجوع کر رہے ہیں. once this war settles down، آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اہمیت، امپورٹنس مزید بڑھے گی اور دیگر ممالک بھی سعودی عرب کے بعد پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کریں گے؟ پاکستان پر ایک اعتماد تو ہے نا کہ پاکستانیز یہ سٹینڈ لیتے ہیں، لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. اور میرے خیال میں ایک اور اپرچونٹی نکل رہی ہے. آپ نے سنا تھا ماضی میں سب کہتے تھے دبئی چلو، دبئی بڑی سکون والی جگہ ہے، دبئی میں بڑی خوشحالی ہے، دبئی میں انویسٹمنٹ بڑی سیف ہے، پاکستان پتہ نہیں کیا بنے گا، پاکستان کو کوئی پتہ نہیں. اب وہ سوچ رہے ہیں لوگ جو ہمارے اشرافیہ بھی ہے، اور ڈان نے خبر دی تھی، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا پچھلے سال کہ 3 سالوں میں 20,000 پاکستانیوں نے $12 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے. تو یہ جو لوگ وہاں سنیں سنگاپور، ہانگ کانگ جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہماری حکومت کو کہ وہ جنرل ایمنیسٹی ڈکلیئر کرے، وہ کہہ دے آپ پیسہ واپس لے کے آئیں، کوئی سوال نہیں ہم پوچھیں گے اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، واپس آئیں.
تاکہ وہ لوگ جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستانی باہر چلے گئے مجبوراً واپس آئیں, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں, ہماری معیشت بھی بحالی ہو اور ایک انویسٹرز کا کانفیڈنس بھی بحال ہو. تو ہمارے لیے یہ چیلنج جو ہے اٹس آلسو این اپرچونٹی. شاہ صاحب, جو ایک بڑا ڈیزائن تھا اس پوری جنگ کا, جو آرکیٹیکٹ ہے, جس طرح آپ نے خود بات کی کہ اس جنگ کا آرکیٹیکٹ اصل تو نیتن یاہو ہے, اسرائیل ہے. جو اسرائیل کا جو گریٹر پلان تھا, گریٹر اسرائیل کا بھی, ایکسپینشن کا بھی, اس میں ایک تو ان کا اس میں آئیڈیا یا اسٹریٹجی یہ تھی کہ لڑایا جائے. جو کچھ فاسٹ فلیگ بھی ان کے وہاں پہ پکڑے گئے ہیں, قطر کے اندر بھی, بحرین کے اندر بھی, جو وہ کرنا چاہ رہے تھے, کویت کے اندر بھی, کہ دھماکے کر کے ایران کے اوپر ڈال دیا جائے معاملہ اور ایک جنگ شروع ہو جائے مڈل ایسٹ کے اندر ایران اور باقی خلیجی ممالک کی آپس میں. تو اسرائیل کے لیے تو بہت بڑی کامیابی تھی اگر ایسا ہو جاتا. ابھی تک ایسا نہیں ہوا. جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا ہے ابھی. تو وہ جو اسرائیل کا پلان تھا, ڈیزائن تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں مکمل ناکام ہو گیا ہے یا فی الحال ابھی تک وہ ناکام ہے؟ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں کہ اس پلان کے ساتھ ساتھ ایک ان کا ساتھی بھی ہے, حلیف بھی ہے, اس کا نام ہے نریندر مودی. جی ہاں, جو جمعرات کو اسرائیل میں تھا. 2 دن بعد ہفتے کو حملہ ہوتا ہے. زائنزم, ہندوتوا, اکھنڈ بھارت ایرٹس اسرائیل, یہ دونوں 2 sides of the same coin ہے. یہ دونوں توسیع پسند ہیں, فیشسٹ ہیں, ریسسٹ ہیں, اسلام دشمن ہے. یہ گٹھ جوڑ کے ساتھ ہو رہا ہے ان کا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے 8 انڈین پکڑے گئے تھے قطر میں جو موساد ایجنٹ تھے. تو اس فالس فلیگ میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ زائنزم کا یہ موساد اور را اکٹھے ملے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے ان کا پلان تو ہے, لیکن ان کو بڑا دھچکا لگا ہے. اور آپ نے انٹرویو دیکھ لیا ہوگا پرنس ترکی الفیصل کا جو انہوں نے CNN کو دیا ہے. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سعودی عربیہ کی اور اسرائیل کی کوئی نارملائزیشن ہو جب تک کہ فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی اور جس کا دارالخلافہ القدس الشریف نہیں ہوتا. اور دوسرا, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو یورپ ہے اس معاملے کے اندر, یورپ کیوں پیچھے ہٹا سارے معاملے میں؟ انہوں نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا اس جنگ کے اندر اتنا زیادہ, ورنہ ویسے تو ٹرمپ جس طرف انہیں ہانکتا تھا وہ چلے جاتے تھے, اب کی مرتبہ وہ نہیں آئے. دیکھیں جی, آج سوئٹزرلینڈ نے بھی آج بیان دے دیا کہ ہم اس ایگریشن کو سپورٹ نہیں کرتے. پہلے اسپین کی طرف سے بڑا بولڈ سٹینس لیا گیا, اٹلی نے بھی دیا اس پہ, اور ایون برطانیہ نے بھی آئیں بائیں شائیں کی. برطانیہ کی تو کل کلاس ٹیلی ٹرمپ نے رات کو 2 ایشوز پر بریک ہو گیا. مغرب جو دیکھتے تھے نا ہم, مغرب اب تقسیم ہو گیا, ایک چین کے ایشو پر اور ایک ایران کے ایشو پر. اور گرین لینڈ والا بھی, گرین لینڈ میں بھی وہ کہتے ہیں وہ اب ٹرمپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ یہ جو پورا منصوبہ بنایا تھا نیتن یاہو نے, بڑا خوفناک قسم کا, آپس میں لڑانے کا, جارحیت کرنے کا, سیاسی نقشہ تبدیل کرنے کا مڈل ایسٹ کا گریٹر اسرائیل کے ذریعے, وہ چکنا چور ہو گیا. اور اس میں داد دیتا ہوں اسرائیل کے خلاف جو لڑے ہیں ایرانی قیادت کو, ایرانی عوام کو, کیونکہ ایرانی عوام نے ثابت کر لیا کہ وہ ایسے اس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں, وہ واقعی ایک جاندار قوم ہے. اور ویسے بھی ان کے DNA میں ہے شہادت, تو وہ تو ایشو کوئی نہیں ہے, وہ لڑنے مرنے کو تیار ہے وہ ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ اب آگے جب ہم بات کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, موونگ فارورڈ, کیا لگ رہا ہے آپ کو اس میں جو مسلم ممالک ہیں, جو اسلامی بردرہڈ ہے یا مسلم امہ ہے, اس کے لیے کیا ٹیک اوے ہے اس ساری لڑائی کے اندر, ساری جنگ کے اندر, کہ اتحاد کرنا پڑے گا یا ایک کے بعد ایک نشانہ بنتے رہیں گے, جس طرح سے پہلے عراق بنا, پھر یہ فلسطین بنا, اب ایران بن گیا ہے؟ دیکھیں نا, 3 ٹیک اوے تو واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نمبر 1 دشمن ان کا سب کا اسرائیل ہے, کامن انیمی اسرائیل. دوسرا ہے کہ ان کا انحصار سیاسی, سفارتی, فوجی امریکہ پر نہیں ہو سکتا. اور تیسرا یہ ہے کہ جیسے ہم نے پاکستان نے روکا تھا مودی کو مئی 2025 میں, ان کی جارحیت کو, ان کی توسیع پسندی کو, اس طرح ایران بھی ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی جارحیت کو روکا جا سکتا ہے بنسبت کے جان ہو قوم میں. اور سر ون لائنر, سر آپ کو لگ رہا ہے کہ جنگ بڑھتی ہے, لمبی ہوتی ہے, تو اس میں چائنا اور رشیا بھی آ سکتے ہیں اس میں, یا ان کا جو ایک رول ہے انٹیلیجنس دینا, باقی جو ایک رشیا نے تو آج اعلان کر دیا کہ وی آر ناٹ نیوٹرل, ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کل ان کے وزیر خارجہ ایران چائنا نے بھی کہہ دیا ہے. تو یہ جنگ طوالت اختیار کرے گی تو امریکہ کو نقصان ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ یہ روکنے کی کوشش کریں گے, اور ٹرمپ ول بلنک فرسٹ, وہ خود کہے گا کہ میں بس کرو. بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب, آپ نے پرائم میں قیمتی وقت. ناظرین, آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کی, جنہوں نے بڑی ان ڈیٹیل اس جنگ کا احاطہ کیا. پرائم میں مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے عالمی سیاست کی, اور پرائم میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر عادل نجم صاحب.
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग की वजह से पूरी दुनिया की सियासत और मईशत हिलकर रह गई है। इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इत्तलात तो ये आ रही हैं कि वो इस जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें इस जंग से निकलने नहीं दे रही। जो रिएक्शन है इस वक्त यूरोप के अंदर से, वो इतना ज़्यादा कुछ सपोर्टिव नहीं है इस जंग को लेकर। मिडल ईस्ट के अंदर भी वहाँ से भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, लेकिन ईरान के अंदर जो उनके अटैक्स हैं, जो उनके अहदाफ हैं, वो भी वो हासिल नहीं कर सके। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मेरी बड़ी कामयाबी थी। किस तरह से आलमी सियासत शेप अप होगी इस जंग को लेकर, और इस जंग को लेकर आने वाले दिनों में क्या ये जंग खत्म हो सकती है या ये जंग बड़ी होगी, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर आदिल नजम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि क्या लग रहा है, जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अब बयानात दे रहे हैं, लग तो ये रहा है कि वो इस जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन शायद ये जंग तवील भी हो जाए। आपको क्या लग रहा है कि ये जंग फौरी अगले चंद दिन के अंदर खत्म हो सकती है या ये तवील होती चली जाएगी? बहुत शुक्रिया सबर। देखिए, मेरे ख्याल में लग तो इस वक्त ये रहा है कि अगर आप जंग से मुराद गोलियां और मिसाइल और बॉम्ब हैं, तो इस वक्त लगता ही है कि कोई ना कोई तरीका अमेरिका ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि इसको डिक्लेयर विक्ट्री करे कि जी हम जीत गए, और उसके लिए वो शायद कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई करे जो हमें इतना चौंका दे कि हम सोच भी नहीं सकते। अमेरिका कम से कम ये कह रहा है और ट्रंप साहब ये कह रहे हैं। ईरान भी यही चाहेगा कि वो ख़त्म हो जाए। तो उस लिहाज से तो लगता ही है कि शायद ये अपने इस मरहले के अख्ताम पे आ रही है। लेकिन जो कशीदगी है, और कशीदगी बड़ा छोटा लफ्ज़ है, जो एक अब अहमकानापन और बिल्कुल दरहम भरम हो गए हैं रीजन, वो वापस नहीं आएगा। कहने का मकसद ये है कि गोलियां रुक सकती हैं, लेकिन जिसको आप जंग कह रहे हैं उसके जो असरात हैं वो अभी हमने मेरे ख्याल में देखने शुरू भी नहीं किए। अभी तो हम इतने मसरूफ़ हैं ना गोलियों में और बॉम्बों में और हलाकत में, और कौन किसने किस पे हमला किया वगैरह पे, जैसे होना चाहिए क्योंकि वो इमीडिएट है। लेकिन जो इसके इम्प्लिकेशंस हैं खamenei साहब की असैसिनेशन के, उससे क्या मुहर्रिकात होंगे ना सिर्फ ईरान की सियासत में बल्कि आलमी सियासत में, दूसरे ग्रोह जो उठेंगे, जो बदले की आगे लगेंगी, ये तकरीबन नागुज़ीर है और ये वापस से आने वाला नहीं है, कम से कम अभी लेकिन अनकरीब। आदिल नजम साहब, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या इसकी ऐसी वजूहात हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप को जो है इस जंग से निकलने पर मजबूर कर सकती हैं? एक तो ऑब्वियसली जाहिर है, जो वो चाह रहे थे कि ईरान के अंदर जो है जब वो आयतुल्लाह अली खamenei को टारगेट कर देंगे, वहाँ एक क्योस होगा, रजीम चेंज की तरफ चीज़ें जाएंगी, वो नहीं हुआ। ईरान उल्टा मुत्तहिद हो गया। नंबर टू, उन्हें लग रहा था कि वो इतना तगड़ा अटैक करेंगे कि ईरान को बिल्कुल तहस नहस कर देंगे, वहाँ पे क़यादत को, हर चीज़ को, तो वो अहदाफ हासिल नहीं हो सके। फिर एक जो इसराइल का एजेंडा भी था कि जो मुसलमान मुल्क हैं मिडल ईस्ट के अंदर वो आपस में लड़ पड़ेंगे, वो भी नहीं हो सका। जो ये आपको वजूहत लग रही है, या एक इंटरनेशनल जो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जो आलमी मईशत बिल्कुल हिल कर रह गई है, अमेरिका के अंदर से उन पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, अमेरिकी फौज के अंदर भी जो है एक वहां से भी दबाव आ रहा है कि हम इसराइल की जंग लड़ रहे हैं, अपनी जंग हमारी नहीं है। क्या लग रहा है, कौन से फैक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटे इससे? देखिए, एक वो चौथा भी है जिसका आपने हल्का सा जिक्र भी किया, मेरे ख्याल में शायद इन बाकियों से भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, वो है कि अमेरिका के अंदर इस जंग को वो पजीराई नहीं मिली। जी हाँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता था कि उनकी जो हामी है वो जंग के हक में नहीं है, लेकिन उनका ख्याल यही था, और होना भी शायद यही चाहिए लॉजिकली, कि जब हम जीतेंगे और इतनी फोर्स से जाएंगे और खुसूसन ईरान के खिलाफ जाएंगे जिसके लिए कोई सिंपथी नहीं है किसी में, नो वन, कोई प्रो ईरान कोई नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है अमेरिका में। सो ही थॉट कि ये उसका इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अमेरिका में जो स्विंग है ओपिनियन का, वो कहीं ज़्यादा अहम है बैनुल अक़वामी, बल्कि मेरे ख्याल में बैनुल अक़वामी जो है उसका प्रेशर नहीं है, ज़ीरो प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप पे। बल्कि जो आप बाकी मुल्कों से सुन रहे हैं वो तो सिर्फ हवा देख रहे हैं और हवा की धार देख रहे हैं, और फिर अपना जो है रुख थोड़ा सा बदल रहे हैं। लेकिन जो असली वजह है वो जो आपने शुरू में कही, देखें, अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का उनके साथियों का ना सिर्फ ख्याल था बल्कि यकीन था, कि उनका तो यकीन ये था कि हम बड़क मारेंगे और वो पीछे हट जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक वो इंपीरियल जी हाँ। एंगल है कि जब मैं कहूँगा तो सारी दुनिया कहेगी जी सर, और जो नहीं कहेगा उसको मैं वेनेजुएला की तरह थोड़ी सी बड़क से आगे निकल जाऊंगा, उसको मैं उठा लूंगा, बाकी सारे लाइन पे आ जाएंगे। सो आई थिंक उनका बाकी हर चीज़ में, टैरिफ में, इसमें हर चीज़ में एक ही किस्म की सियासत है कि मैं कहूँगा और लोग सुनेंगे। एंड यहाँ बावजूद इसके कि उनको सलाह यही दी गई थी उनकी अपनी फौज से, दूसरों से,
کہ جناب یہ اس قسم کی سچویشن نہیں ہے. تو جو ان کا ہدف تھا وہ نہیں پورا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ ہدف نہیں تھا. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ ہدف کے بغیر گئے، آئی تھنک دیٹ از نان سینس. ہدف تو بڑا کلیئر تھا، انہوں نے کئی بار اس کو کہا. اگر وہ اس کو باری باری چینج کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کنفیوزڈ ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کا ہدف نہیں پورا ہوتا اور آپ تھن سکن ہو خاص طور پہ، تو آپ اپنا ہدف چینج کر دیتے ہیں. یا جب تک آپ کسی حد سے ہدف پہ پہنچ جائیں جس کو آپ کہہ سکیں جی میں نے حاصل کر لیا جو میں چاہتا تھا، اب میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کے تو نہیں جائیں گے کہ جناب میں ہار گیا تو میں جا جی رہا ہوں. ہاں ایسے ہی ہے. سو آئی تھنک وہ جو ان کا خیال تھا کہ یہ 2 دن 4 دن، اب یہ ہفتے سے زیادہ ہو گئی. اور ہفتے سے زیادہ کے علاوہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سارا جو ان کا ایک خیال تھا نا کہ ایران کے اندر اتنی اینٹی گورنمنٹ فیلنگ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بس 1 منٹ پہ اسٹریٹ پہ آ جائیں گے. جی ہاں جو بیانیہ انہوں نے باقی دنیا کو دیا تھا وہ میرے خیال میں وہ خود بلیو کرنا شروع ہو گئے. بیانیے کا ایک نقصان یہی ہوتا ہے کہ کئی بار آپ اپنی بیانیے پہ یقین کر لیتے ہیں اگر وہ چاہے وہ صحیح نہ ایسے ہی ہو. ہے. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب نکلنا چاہ رہے ہیں. ایک گزارش کی ایک جملے کی اجازت دیجیے. ٹرمپ صاحب نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن نیتن یاہو ان کو نہیں نکالنا چاہ رہا. ایسا ہی ہے. نیتن درست کہا یاہو آپ نے. کی تو خواہش یہی ہوگی نا کہ ٹرمپ بھی اس پہ لگا رہے، اور خصوصاً یہ کہ کسی طرح یہ جو عرب ممالک ہیں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو، فالس فلیگ ہو یا الگ ہو، کہ جس کی وجہ سے وہ طیش میں آ کے باقاعدہ ایران کے اوپر حملہ کر دیں. ہوں. اس کا جو خواب ہے وہ ہے نا جی ہاں. کہ ان ساروں کو اگر یہ آپس میں لڑ گئے تو پھر اسرائیل مستحکم ہو جائے گا. اور شاید سو یہ آئی تھنک اور عادل نجم صاحب شاید یہ رجیم چینج یا یہ میزائلوں کا خاتمہ ایران کے یہ چھوٹے اہداف تھے. اصل جو ہدف تھا اسرائیل کا، جس ہدف کو لے کر وہ امریکہ کو بھی اس جنگ کے اندر لے کر آیا، شاید بڑا ہدف یہی تھا کہ پورے مڈل ایسٹ کو آپس میں لڑا دیا جائے. ایران بالکل کے اوپر اٹیک ہو اور فالس فلیگ ہو مختلف گلف کنٹریز کے اندر، اور ایک بڑی جنگ ہو جائے مڈل ایسٹ کے اندر، مسلمان ملک آپس میں لڑ پڑے. وہ جو اس کا ایک گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ اس کی تکمیل کی طرف وہ جانا چاہ رہا تھا، جو شاید اس میں ناکام ہو گیا. اب پتہ نہیں ناکام ہوا ہے یا نہیں ہوا. آئی ابھی ہوپ ہو تک تو گیا ظاہرا وہ کیونکہ اس سمت میں اسے کوئی بڑی کامیابی مل نہیں سکی. ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں قدم پھونک کے چلنا ہے، اور خصوصاً عرب ممالک کو بھی اور ایران کو بھی. دیکھیں نا، وہ جو کہتا تھا کہ میں 7 ملکوں سے لڑ رہا ہوں، تو اگر وہ ان 7 ملکوں کو آپس میں لڑا دے، دیکھیں نا، اگر میرے ساتھ دشمن ہے اور میں کسی طرح ان دشمنوں کو لڑا دوں تو میرے لیے تو فائدہ ہی ہے. ایسا ہی ہے. اور اسرائیل کی طرف سے اس کی لاجک بڑی سیدھی ہے. وہ تو 1960 کی دہائی سے ان کا ایک ہی مسئلہ ہے، اور اس کو وہ بڑی باقاعدگی سے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے ارد گرد سارے عرب ممالک ہمارے دشمن ہیں، اور یہ مل کے ہم پہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا اور اب بھی ہمیں تھریٹ کریں گے. اس لیے ہمیں امریکہ سے مدد بھی چاہیے، اس لیے ہمیں ویپن بھی چاہیے، اس لیے ویسٹ تم ہماری مدد بھی کرو. سو اس کو اگر آپ پہلو میں رکھیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، تو پھر اگر کسی طرح ان ممالک میں کشیدگی بڑھ جائے، چاہے جنگ نہ ہو لیکن ایک پرماننٹ کشیدگی بڑھ جائے. جی جی میرے خیال میں یہ جو پہلے بھی ہم ہمیشہ کہتے تھے نا کہ جی عرب اور ایران کی جنگ بڑی کہ مسائل ہیں اور ان کو ایک دوسروں کو پسند نہیں ہے، حالانکہ اس میں حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت سے کہیں زیادہ اس بیانیے کو ہوا دی گئی اس قسم کی تھنکنگ سے. جو ریزن آئی ایم سیئنگ کہ ابھی تک آپ زیادہ اس پہ تکیہ نہ کریں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. آپ اگر دیکھیں تو ایران بھی بڑی کیئرفلی وہ میزائل بھی پھینکتا ہے، وہ ڈرون بھی بھیجتا ہے، لیکن ایران کو یہ صاف پتہ ہے کہ یہ اٹیک اگر میں امریکن بیس پہ کروں گا تو میں حق بجانب ہوں، لیکن اگر ان ممالک میں لوگوں نے سوچا کہ میں ان کا دشمن ہو گیا ایسا ہی تو ہے. دین دا گیم. اور اسی طرح میرے خیال میں بڑی ابھی تک ریسٹرینٹ ہے قطر سے، یو ای سے، سعودی عربیہ سے، کہ وہ بیان کی حد تک تو اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن وہ اس جنگ میں نہیں پھنسنا چاہتے. ابھی تک وہ میچور ایکٹ کر رہے ہیں کہ وہ نیتن یاہو کی جنگ میں نہیں پھنسنا چاہ رہے. ایسا ہی ایک ہے. چیز کی اجازت دیجیے سمر، آپ کو یاد ہے وہ جارج بش کا اسٹیٹمنٹ تھا نا، ود اس اور وداؤٹ اگینسٹ اس. جی جی ان کی فارن پالیسی یہ تھی کہ یا تم میرے ساتھ ہو، اور اگر میرے ساتھ نہیں ہو تو تم میرے خلاف ہو، میرے خلاف ویسے. میرے دوست نہیں ہو تو تم میرے دشمن. میرے خیال میں ٹرمپ نے اب یہ ظاہر کر دیا، اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ اسی پالیسی کو لے کے ایک آگے چل گئے. اگر تم میرے ساتھ نہیں ہو تو تم میرے دشمن ہو، اور اگر تم میرے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کے بھی ساتھ ہو. ایسا ہی ہے. وہ تو اینڈ وہ دیٹ تو از وہ ویری تو ڈیفیکلٹ ڈاکٹر فار کنٹریز صاحب ٹو ایکسپٹ. ڈیموکریٹس تو کہتے ہیں، وہ تو بڑی تنقید کرتے ہیں کہ پچھلی 5-6 دہائیوں سے اسرائیل اٹیک کرنا چاہ رہا تھا ایران کے اوپر، انہیں ایسا امریکی صدر نہیں مل رہا تھا کہ جو ان کے ساتھ مل کر یہ اٹیک کر سکے، اور لکیلی دے ہیو گاٹ ڈونلڈ ٹرمپ، اور وہ خواب ان کا پورا ہو گیا ہے.
जी, लेकिन अगेन मैं इस पे थोड़ी सी नुआंस डालूंगा यार, कि ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेट्स बड़े कोई जो है ना वो हाँ असूल वो वाले बात तो आपकी दूसरा, लेकिन वो जो वो एक वो डोनाल्ड ट्रंप वो की कम हवाले से से जो कम राय है इजराइल वो दोस्त हैं। हाँ, आई थिंक डेमोक्रेट्स की स्टेटमेंट ज्यादातर इसलिए हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इतना वक्ते में पाया हुआ है। जी हाँ। क्योंकि जब आपके पास डेमोक्रेट प्रेसिडेंट थे बाइडेन साहब, तो अगर इतनी लुट नहीं थी तो ऐसा नहीं था कि वो बड़ी कोई जस्ट और बड़ी लॉ अबाइडिंग जी किस्म हाँ। की आई थिंक। लेकिन डेमोक्रेट से ज्यादा जो बड़ी कहानी हुई है वो है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया। वो ये कि मेरी जिंदगी में मैंने इतना बड़ा अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन स्विंग नहीं देखा हम्म। जो इसराइल पे हुआ। आज के सही। दिन हर रात को जो प्रोग्राम चलते हैं टीवी पे, मजाक वाले ये वो वाले, हर एक पहला सवाल ये पूछता है कि यार ये जंग हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हम अगर इंटरेस्टिंग। मर रहे हैं तो किसके लिए मर रहे हैं। कांग्रेस में अब पूछा जाना शुरू हो गया है कि यार ये हमारी जंग है या इसराइल की जंग है। तो ये वो बातें जो लोग छुप के भी नहीं करते थे, अब वो खुलने पे मजबूर हो गए ऐसे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर आदिल नजम की, जिनका कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर से एग्जिट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से एग्जिट करते हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्या वो मौजूदा जो उनकी इस अब तक की जो उनकी कामयाबियां हैं वो उसी के ऊपर जो है इक्तफा करते हुए इस जंग से निकल जाते हैं, उससे अपनी बड़ी कामयाबी डिक्लेयर करके, या एक बड़ा वाकया करके इस जंग से निकलते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो बहस है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। जो इक़दाम हुकूमत की तरफ से किए गए, जो कीमतें बढ़ाने का जवाब पेश किया जा रहा है, वो कितना वैलिड है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरी दुनिया की मईशत हिलकर रह गई है। पाकिस्तान के अंदर भी इसके असरात आ रहे हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज और कीमतें महंगी होने की वजह से आवाम के अंदर भी एक तशवीश पाई जा रही है। और यह सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि अब हर हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लिया जाएगा, तो क्या अगले हफ्ते जब फिर से रिव्यू होगा तो कीमतें मजीद बढ़ेंगी तो कितनी बढ़ेंगी। और इसके साथ साथ ये भी तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान में सबसे पहले कीमतें क्यों बढ़ा दी गई, जबकि रीजन के बाकी ममालिक के अंदर पेट्रोल पाकिस्तान की निस्बत सस्ता फरोख्त हो रहा है। जो हुकूमत ने जवाब पेश किया इसका, वो ये कहा जा रहा है कि इसलिए पाकिस्तान में कीमतें जल्दी बढ़ाई गई कि पाकिस्तान से पेट्रोल जो है वो स्मगल ना हो, और जो होर्डिंग का मामला है उस वजह से पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा कर दिया गया। अब ये बड़ा हैरान कुन हुकूमत की तरफ से जवाब पेश किया जा रहा है कि जो हुकूमत की अपनी कोताही, इंतजामी नाअहली है, उसकी कीमत अवाम क्यों चुकाएं। इसी पर हम प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना और माहिर मुआशी अमूर डॉक्टर हफीज पाशा साहब। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से ये जवाब पेश किया जा रहा है कीमतों में 55 रुपए का इजाफा करने का पेट्रोल और डीजल की, कि होर्डिंग ना हो जाए पाकिस्तान के अंदर, और ये पाकिस्तान से बाकी ममालिक के अंदर, रीजन के अंदर जो है ये स्मगल ना हो जाए, इसलिए हमने कीमतें सबसे पहले बढ़ा दी हैं। आज भी जब हम बात कर रहे हैं पूरे रीजन के अंदर, पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा फरोख्त हो रहा है। ये जो रीजनिंग गवर्नमेंट की तरफ से पेश की जा रही है, जो 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 जवाब पेश किए जा रहे हैं, आप इत्तेफाक करते हैं उनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि हुकूमत ने हद से ज़्यादा जल्दी इक़दामात किए हैं। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो स्टॉक हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है पेट्रोल का, वो पुरानी कीमतों पर है, जी हाँ। और इस पर आपने 55 रुपए और दे दिया है, ये तो दरअसल नामुनासिब है। आपको सलीके से हर हफ्ते 10-15 रुपए देख कर कीमतें किस तरह बढ़ रही हैं उसको करना चाहिए था। दूसरी तरफ जो एक वाज़ेह बात है जिस पर अभी तक कहीं जिक्र नहीं हुआ है, वो ये है कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, जिसे हम POL प्रोडक्ट्स कहते जी हैं, हाँ। इसमें बहुत से आइटम हैं अलावा पेट्रोल के और मोटर स्पिरिट और आपके हाई स्पीड डीजल ऑयल के। इन आइटमों पर बेशुमार टैक्सेस मौजूद हैं, और ज़्यादातर टैक्सेस जो हैं वो कस्टम्स ड्यूटी और सेल्स टैक्स, यानी कि ये परसेंटेज ऑफ प्राइस है। जी हाँ। तो हो ये रहा है कि जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें रेवेन्यू ज़्यादा मिलेंगी,
اور اس کے نتیجے میں اب آپ سوچئے کہ تقریباً سیلز ٹیکس اور کسٹمز ڈیوٹی سے ہمارے پیٹرولیم پروڈکٹ سے ہم 750 ارب حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بڑھ کے اب جائے گا اس لیے کہ آلریڈی 20% قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ تو یہ ریونیو میں جو اضافہ ہوگا امپورٹ سٹیج پر، پروڈکشن سٹیج پر، اس کو ٹرانسفر کرنا چاہیے ان دا فارم آف اے بینیفٹ آف لوور آپ کا پیٹرولیم لیوی ان ایبسلیوٹ ٹرمز۔ وہ تو پہلے حفیظ پاشا صاحب ان کی جو ایف پی آر کا جو ریونیو شارٹ فال ہے وہ تقریباً 429 ارب کا ہے، شاید وہ یہاں سے پیسے نکال کے وہ اپنے شارٹ فال پورا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہے تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، وہ عوام کے جہاں 7 کروڑ سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے کہ اس وقت آپ کو قیمتوں میں اضافہ دیکھنا اس طرح پڑ رہا ہے کہ ہمارا جو پچھلے سال جو رفتار افراط زر کی تھی وہ ماشاءاللہ بہت کم تھی، 4.5%۔ اب آہستہ آہستہ اس سال 7ویں مہینے تک پہنچنے تک، اور انفیکٹ آپ 8ویں مہینے سے بھی ہم آگے پہنچ گئے ہیں، افراط زر کی رفتار آلریڈی بڑھ کر 7% ہو 7% چکی کا ہے تھی۔ بالکل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے، ایک ہفتے میں جو 55 روپے کا اضافہ کیا، تقریباً آپ سوچئے کہ یہ 20% کا اضافہ ہے تقریباً۔ اس کے نتیجے میں اور دوسری چیزوں کی قیمتوں میں اس کی وجہ سے بڑھتی ہیں قیمتیں، اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، اور آپ نے دیکھا کہ آج بسوں نے اور ریلوے نے ہم سب نے اپنی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ جی ہاں، نتیجہ یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء جس کی موومنٹ زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے خدا نخواستہ مارچ کے مہینے میں کہ افراط زر پھر سے پاکستان میں ڈبل ڈیجٹ ہو گیا ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں اور کہ یہ 7% سے اٹھ کر 10% سے زیادہ پہ چلی جائے گی مہنگائی کی شرح، 11 سے 12% 11 سے ہو 12% سکتا ہے۔ تک مہنگائی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، یہی تو افسوس ہے۔ آپ یاد ہوگا 2022-23 میں جب جنگ ہوئی تھی ان کے اطراف آپس میں، یوکرین رشیا، اس میں جب قیمتیں بڑھی تھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2022-23 میں ہمارے افراط زر کا پیمانہ جو تھا وہ تقریباً 30% تک پہنچ چکا تھا۔ جی جی، تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو سلیقے سے کنٹرول کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اس طرح سے حاصل کریں کہ خود اپنے خرچے کم کریں، اپنے ٹرانسپورٹ کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے حکومت کی بھی، جی ہاں، اس کو بھی کم کریں۔ تقریباً تو 5 کروڑ کا جو ایک رپورٹ آئی تھی 2 سال پہلے، اس میں تو یہ بتایا گیا تھا تقریباً 5 کروڑ کا روزانہ کا حکومت کے جو افسران ہیں ان کے فیول کا جو ہے وہ خرچہ ہے۔ باقی یہ جہاز جو لیے ریسنٹلی ان کا خرچہ تو الگ ہے سر، یہ گاڑیوں کا خرچہ بتا رہا ہوں 5 کروڑ کا۔ بہت زیادہ خرچہ ہے، اس کو کم کرنا بہت ضروری ہے۔ بیلنس کریں، اور دوسرے پروڈکٹس پہ جب ریونیوز میں اضافہ آٹومیٹکلی ہوگا، کسٹمز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس، اس سے جو اضافہ ہوگا اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کو کم کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ افراط زر کی رفتار کچھ حد تک کنٹرول رہے۔ البتہ اگر خدا نخواستہ جس طرح پچھلے مرتبہ تیل کی قیمت $116 تک پہنچ گئی تھی، آج یہ تقریباً $93 پہ پہنچ چکی ہے، اگر یہ $116 تک یا اس کے آگے بھی جاتی ہے تو پھر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تیل کی قیمتوں میں کیا حشر ہونے والا ہے، خدا نخواستہ۔ تو سر باقی اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اب گورنمنٹ آف پاکستان کیسے ریلیف دے سکتی ہے؟ جس طرح آپ نے پہلے بات کی، ایک تو وہ کسٹمز ڈیوٹیز کے اندر ٹیکسز کم کر کے، لیوی بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں پیٹرول کے اندر تقریباً 20-21 روپے لیوی بڑھا دی گئی، مزید وہ 100 روپے سے اوپر چلی گئی ہے لیوی کم کر کے۔ باقی بھی کچھ تجاویز کی بات ہوتی ہے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ آپ کا جو ہے وہ صرف ابھی تک 1000 ارب میں سے 27%، یعنی 270 ارب آپ کا اسپینڈ ہوا ہے، اور ابھی بھی آپ کے پاس تقریباً 730 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ آپ کا پڑا ہوا ہے جو کہ خرچ ہونا ہے۔ اس کو فریز کر کے وہ جو ہے وہاں سے ریلیف عوام کو دے دیا جائے، صوبوں کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں سے کچھ عوام کو ریلیف دے دیا جائے، یعنی کہ بہت ساری جو ہے تجاویز پہ بات ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2-3 تجاویز قابل عمل کیا ہو سکتی ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے میکسیمم؟ سب سے پہلے
जिस तरह अफरात ज़र में इजाफा खुदा न खास्ता होगा, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे पहले जो हम अमाउंट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हमारे गरीब घरानों को पहुंचाते हैं, जिस तरह ईद में भी कुछ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, जी जी, ये मुनासिब स्टेप होगा। कम से कम 10 से 15% उसमें इजाफा करें, ताकि जो बहुत ही ज़्यादा गरीब घराने हैं उनको कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। इसमें दोनों फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिलकर इस वक्त काम करें। देखिए, बात यह है कि आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में 7 करोड़ लोग गरीब हैं। एक्चुअली जो करेक्ट एस्टिमेट है उसके तहत 10 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हैं इस वक्त पाकिस्तान में। और ये अगर मैनेज ना हुआ हफीज़ पाशा साहब, तो मज़ीद लोगों का ख़तरा है कि वो मज़ीद ख़त गुर्बत से नीचे जा सकते हैं अगर ये चीज़ें मैनेज ना हुई, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। 100%। फाइनली सर, ये बताएगा कि IMF ये कह रहा है कि डॉलर को मज़ीद लिबरलाइज़ किया जाए। अगर आपको लग रहा है कि हुकूमत ये कर पाएगी फौरी तौर पर, और अगर ऐसा होता है तो ये तो फिर मज़ीद लोग इससे मुतासर होंगे, पाकिस्तान में मज़ीद जो है वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपका पेट्रोल जो है वो उसकी इम्पोर्ट पे ही आपका खर्चा मज़ीद बढ़ जाना है, बाकी आपके अखराजात बढ़ जाने हैं अगर रुपया डिवैल्यू होता है तो। देखिए, बात यह है कि जो परेशानी की बात है जिस पर कम जिक्र हो रहा है, एक तो हमारे दरामदात का बिल बढ़ गया है जी हाँ, कि पेट्रोल और LNG वगैरह की वजह से। दूसरा, खुदा न खास्ता जो हमारे रेमिटेंसेस आते हैं मिडल ईस्ट से, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह से, वो तकरीबन 55% हैं हमारे पूरे रेमिटेंसेस का। जी हाँ, यानी कि आप सोचिए कि ये 22-23 अरब डॉलर है। इनमें खुदा न खास्ता कमी आ सकती है अगर उनके ऑयल सेल्स इफेक्ट होते हैं और इकॉनमी उनकी डाउन जाती है, जी जी, तो कुछ वर्कर्स तो हमारे डिस्प्लेस खुदा न खास्ता हो सकते हैं, और इसके नतीजे में हमारे रेमिटेंसेस में कमी आए, सही, हमारे बरामदात में भी कमी कुछ आ सकती है, दरामदात में वाज़े तौर पर इजाफा। तो मेरा अपना अंदाज़ा यह है कि ऑलरेडी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जी जी, जो इस साल उम्मीद थी कि 2 अरब डॉलर पे हम सही। कायम रखेंगे, खुदा न खास्ता साल के एंड तक ये 4-5 कम से कम बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। और बहुत इससे शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त के नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा की, जिनका कहना है कि जो इस वक्त जंग की सूरत हाल है उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत बिलअमूम और पाकिस्तानी अवाम की मईशत बिलखसूस बुरी तरह से मुतासर होने का अंदेशा है। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।